السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جس دوائی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے سرٹرالین۔ اس دوائی کو سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر کہا جاتا ہے، یعنی سادہ اور آسان الفاظ میں یہ انسانی جسم میں ایک کیمیکل سیروٹونین کے لیولز میں اضافہ کرتی ہے۔ اس دوائی کو کافی ڈس آرڈرز میں استعمال کیا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلے میجر ڈپریسو ڈس آرڈر آتا ہے۔ دیکھیں، اداس ہونا یا سیڈنس کا ہونا انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا، یا کسی کا کوئی پیارا فوت ہو گیا، یا کسی کو ڈیورس ہو گئی، تو یہ اداسی کے سبب بنتے ہیں۔ لیکن یہ احساسات عموماً مختصر عرصے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان احساسات کی نوعیت میں شدت آ جائے اور یہ مستقل ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ لمبے عرصے کے لیے ہو جائیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا شخص میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کے لیے سرٹرالین کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سرٹرالین کو obsessive compulsive ڈس آرڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ڈس آرڈر کسی چیز کی عادت ہو جانے سے مختلف ہوتا ہے۔ کمپلشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو بار بار کرنے کی شدید طلب یا ارج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کو بار بار دھونا یا کپڑوں کو برتنوں کو بار بار دھونا۔ اور obsession کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انوانٹیڈ یا غیر مطلوب خیالات اور احساسات کے ساتھ غیر ضروری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور شدید اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جراثیم سے کنٹامینیشن ہو جانے کا بہت زیادہ خوف ہو جانا، یا اپنے کسی پیارے کو کھو دینے کا بہت زیادہ خوف ہو جانا۔ تو obsessive compulsive ڈس آرڈر میں سرٹرالین کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، سرٹرالین کو پینک ڈس آرڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اینگزائٹی ڈس آرڈر کی ٹائپ ہے۔ اس میں پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس میں اچانک سے شدید خوف کی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علامات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، پسینے کا آنا، کپ کپی کا طاری ہونا، سانس کا اکھڑ جانا اور سن ہو جانا جیسی علامات شامل ہیں۔ تو پینک ڈس آرڈر میں بھی سرٹرالین کو پرسکرائب کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سرٹرالین کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بیماری ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جو کسی بڑے حادثے کا شکار ہو گئے ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہو، یا کوئی قدرتی آفت آ گئی ہو، یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، یا کوئی ریپ کا وکٹم ہو، یا ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ جہاں طویل عرصے سے جنگ جاری ہو۔ تو ایسے لوگوں میں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سرٹرالین پرسکرائب کی جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ سرٹرالین کو جس بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ اس بیماری میں لوگ سوشلائز نہیں کر سکتے، سوشل گیدرنگز کو اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے۔ انہیں لوگوں سے بات کرنے میں اور نئے لوگوں سے ملنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ 6 نمبر پر سرٹرالین کو پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بیماری میں خواتین کو پیریڈ سے پہلے یا درمیان ڈپریشن، اینگزائٹی اور اریٹیشن جیسی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس دوائی یعنی سرٹرالین کے مضر اثرات کے بارے میں۔ تو جو موسٹ کامن ایڈورس افیکٹس ہیں ان میں متلی کا آنا، ڈائریا کی شکایت کا ہونا، بد ہضمی کا ہونا، بھوک کا نہ لگنا اور شہوت میں کمی کا ہونا، اس کے علاوہ ایجیکولیشن فیلیور جیسے پرابلمز شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سرٹرالین کے استعمال میں ضروری احتیاط کی۔ ان میں سب سے مقدم سوسائڈل تھاٹس ہیں۔ سرٹرالین کے استعمال سے سوسائڈل تھاٹس یعنی خودکشی کے خیالات اور بیہیویئر کے رسک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر بچپن میں اور لڑکپن میں۔ تو اگر ایسے خیالات آئیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ کو کوئی جگر کی بیماری لاحق ہے تو اس بارے میں اپنے ڈاکٹر کو پہلے سے آگاہ کریں، کیونکہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو سرٹرالین پرسکرائب کرنی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی جگر کی بیماری یا عارضہ لاحق تو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جگر کی بیماری کی صورت میں سرٹرالین کی ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر جگر کی کوئی مائلڈ بیماری ہے اور سرٹرالین کا استعمال کروانا نہایت ضروری ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر سرٹرالین کی ڈوز کو آدھا کر دے، اور اگر ماڈریٹ یا سیویئر نوعیت کی بیماری ہے تو سرٹرالین کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3 یہ بات یاد رکھیں، اگر سرٹرالین کا استعمال بند کرنا ہو تو اس کو ایک دم سے بند نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی ڈوز کو آہستہ آہستہ کر کے کم کر کے ٹیپر آف کر کے
सर्ट्रालिन का इस्तेमाल बंद किया जाता है। अगर एकदम से सर्ट्रालिन का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा तो मुज़िर असरात आने के काफ़ी चांसेस हैं। नंबर 4, सर्ट्रालिन के इस्तेमाल से ब्लीडिंग में इजाफा हो सकता है, इसलिए सर्ट्रालिन के इस्तेमाल के साथ ऐसी दूसरी अद्वियात जो खून पतला करती हैं, मिसाल के तौर पर एस्पिरिन या वारफरिन वगैरह, ऐसी अद्वियात को सर्ट्रालिन के साथ इस्तेमाल करवाने में एहतियात करनी चाहिए। नंबर 5, सर्ट्रालिन के इस्तेमाल से मिर्गी के अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। अगरचे बहुत हाई डोज पे होते हैं और इनकी प्रेवलेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए इस मामले में। और अगर सीजर का कोई अटैक हो तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 6, जिन लोगों को काला मोतिया हो उन लोगों को भी सर्ट्रालिन के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सर्ट्रालिन के इस्तेमाल से काला मोतिया की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। नंबर 7, सर्ट्रालिन के इस्तेमाल से जिस्म में सोडियम की कमी वाक़या हो सकती है। सोडियम की कमी की अलामात में सर दर्द का होना, तवज्जो में कमी, कमज़ोरी, कन्फ्यूजन और यादाश्त की खराबी वगैरह शामिल हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सर्ट्रालिन के इस्तेमाल, इसके मुज़िर असरात और ज़रूरी एहतियात के बारे में तफसील से बता दिया। तफसील तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस मुख्तसर वीडियो के लिए ये मोटी मोटी बातें काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।